ایسا ایک دن ہوا کہ یکدم سوشل میڈیا سٹار بن گئے، بڑے آئیکن بن کے آپ سامنے آ گئے؟ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کریں، یا دربار پہ لوگ آ رہے ہیں یا ڈیرے پہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو ملنا یا کبھی کسی ایونٹ پہ جانا، تو وہ ہمارے اپنے ہی پروگرام ہوتے ہیں، کوئی باقاعدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے کہ آپ کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ایسے جو بندہ مل رہا ہے اور اس کی بھی ویڈیوز بن رہی ہے اور وہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہے۔ نہیں دکھایا نہیں جاتا۔ بیسکلی دربار شریف کا ایک سلسلہ ہے، یہ دنیا داری سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے۔ ایک بحث ہوتی ہے، موسٹلی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنے خاندان میں واحد بندہ میں ہوں جو یہ پیری مریدی نہیں کرتا۔ آپ کا بڑا شاندار ایک قسم کا شانہ لائف سٹائل ہے، گاڑیاں، آپ کا پروٹوکول، آپ کے گارڈز۔ اتنی زیادہ کمائی کہاں سے، کیسے؟ شاید وہ دربار کی آمدن ہے جس سے جو ہے صاحبزادہ وقار سلطان کا یہ بڑا شانہ پروٹوکول چل رہا ہے۔ دربار کی آمدن دیکھیں، دربار آپ کو لگتا ہے کہ دربار کی صرف آمدن ہے اور خرچ کوئی نہیں؟ جو دربار پہ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں نا جی، ان سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، سارا دن لنگر چل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا واحد دربار ہے، دربار حق باہو، جس پہ آپ دن کو جائیں، رات کو جائیں، جب بھی جائیں آپ کو لنگر ملتا ہے، اپنے سونے کے لیے بستر ملتا ہے، کسی چیز کے کوئی پیسے نہیں، کوئی سونے کے پیسے نہیں۔ کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں یا اس کی بیک اپ کریں؟ محبت ہوتی ہے ایک حد سے، وہ ہماری مطلب ایک ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، ایک محبت ہے۔ واضح طور پر دکھاتے ہیں، ویڈیوز لگاتے ہیں، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر آپ کی اکثر ویڈیوز میں یہ دیکھا جاتا ہے مرشد کے، آپ خود آپ کو دنیا مرشد کہتی ہے۔ نہیں، مرشد نہیں مانا ہوا، لیکن یہ ہے کہ ایک شخص سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے محبت ہے عمران، یہ حقیقت بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ سردار امین جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جس پرسنالٹی کو ہم نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے، یہ بہت بڑے سوشل میڈیا سٹار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باہو کی دھرتی کے وہ سپوت ہیں جن کو پورا پاکستان کیا پوری دنیا جانتی ہے، اور ہمیشہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں اپنے سٹائلز کی وجہ سے، اپنی ایک جدت کی وجہ سے، اور انتہائی پیشنیٹڈ بھی ہیں۔ صاحبزادہ وقار سلطان، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، آج ہمارے مہمان ہوں گے۔ صاحبزادہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت اللہ کا شکر جی۔ سب سے پہلے تو آپ کے حوالے سے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پوچھنے والی ہیں، اور میں چاہوں گا بھی کہ ہماری آڈینس یا لوگ اس کو جو ہے وہ جان بھی سکیں، لیکن سب سے پہلے صاحبزادہ وقار سلطان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، شروع کہاں سے ہوئے، اور پلے بڑے کہاں پر؟ جناب، میں بیسکلی سٹارٹ سے ہی اپنا دربار شریف سے، آپ کو پتہ ہے نسبت ہے دربار سلطان باہو سے، تو وہاں سے پھر اپنا ابتدائی تعلیم میری وہیں سے دربار شریف سے سٹارٹ لیا تھا، کیونکہ ہماری تھوڑا وہ جو تعلیمی سلسلہ ہے نا جی، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نا جی اپنے ہی اداروں میں پڑھیں ہیں، اور سارے کیونکہ جو ہمارے سکولز ہیں یا جو بھی، وہ ہمارے اپنے ہی دربار شریف کے نام سے ہی جڑے ہوئے ہیں جی۔ زبردست۔ تو مطلب ابتدائی تعلیم وہیں سے ہی، پھر اس کے بعد میں لاہور چلا گیا جی، میٹرک تک پھر لاہور رہے۔ اپنا 7th کلاس سے میں چلا گیا تھا لاہور جی۔ اچھا۔ ہاں جی، پھر میٹرک تک ادھر تھے شریف کمپلیکس میں جی۔ تو پھر وہاں سے اسلام آباد گئے اور ایف اے اسلام آباد کیا۔ بس اسی طرح بس یہ روٹین رہی، اور باقی معاملات پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ باقی معاملات آپ دربار شریف کے جانتے ہی ہیں، تو اسی میں ہی بس ٹائم۔ دربار شریف کے معاملات بھی پوچھیں گے، لیکن یکدم آپ ایسا ایک دن ہوا کہ یکدم سوشل میڈیا سٹار بن گئے، بڑے آئیکن بن کے آپ سامنے آ گئے۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا کا شوق شروع سے تھا یا کوئی اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں کہ آپ یکدم آئے سوشل میڈیا پر چھا گئے؟ نہیں، شروع سے مطلب یہ ہے کہ ہماری بیسکلی نا جی ہماری روٹین ایسی ہے، ہم لوگ کوئی پراپر اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کریں۔ اچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ روٹین ایسی ہے کہ 24 گھنٹے یا دربار پہ لوگ آ رہے ہیں یا ڈیرے پہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو ملنا، یا کبھی کسی ایونٹ پہ جانا، تو کبھی لاہور چلے گئے، کبھی اسلام آباد چلے گئے، تو وہ ہمارے اپنے ہی پروگرام ہوتے ہیں، کوئی باقاعدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اچھا، ہاں جی۔ لیکن دیکھا تو یہی گیا کہ آپ جہاں گئے، ایون دین کہ آپ کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ایسے جو بندہ مل رہا ہے اور اس کی بھی ویڈیوز بن رہی ہے اور وہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہے، اس کی یہ کیا یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی لوگ ہم پہ اتنی زیادہ قیمت کرتے ہیں؟
نہیں دکھایا نہیں جاتا بیسکلی. اس چیز پہ پہلے بھی کافی لوگ مطلب وہ کرتے ہیں ویڈیوز بنا کے ہوں، کہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے ان لوگوں کو کبھی جواب نہیں دیا. آپ بھائی ہیں، آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب میں نے یہ جو دربار شریف کا ایک سلسلہ ہے یہ دنیا داری سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے. ہوں، لوگوں کی عقیدت اور محبت ایک اور اس کا انداز، اس کا طریقہ وہ الگ ہوتا ہے. ہوں، باقی ہم لوگ مطلب منع کریں، میں اپنے ہی میرے کچھ دوستوں نے جو میرے ساتھ پڑھے ہیں یا میرے ساتھ ہوتے ہیں، مجھے انہوں نے بھی بولا کہ یار یہ چیز نہ غلط ہے، یہ ہوں، نہ کیا کریں. ہوں، بزرگ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو میں نے ہوں، ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ میری جان ہماری روٹین ایسی ہے. میں پچھلے دنوں شاید آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے، کچھ لوگ مجھے ملنے آ رہے تھے ہوں، تو میں نے ان کو ایسے منع کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں، آپ ادھر ہی رکیں. اچھا وہ بھی ویڈیو بن گئی، ہوں، اس پہ بھی بحث ہے جی یہ ملتے نہیں ہیں. ہوں، اب ملیں تو وہ اس پہ بھی بحث ہے کہ یہ ملتے ہیں تو لوگ ان کو ایسے ملتے ہیں. مطلب ان لوگوں کو منع بھی کریں ہوں، تو انہوں نے ایسے ہی کرنا ہوں، ہے، جتنا مرضی منع کر لیں ہوں. وہ لوگ. نہیں تو کیا لوگ آپ پہ اتنا زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا جو آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو رائے ہے، آپ ملیں گے تب بھی آپ کے اوپر بحث ہے، اگر نہیں ملیں گے تب بھی آپ کے اوپر بحث ہے؟ تو کیا صاحبزادہ وقار سلطان پہ یہ سوچ یا یہ جو ایک قسم کی رائے ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے؟ نہیں مجھے تو کوئی نہیں، میری تو روٹین میں کوئی فرق نظر آیا ہے آپ کو؟ ہوں، مطلب میں تو جیسے چل رہا ہوں میری تو روٹین ہے یہ. ہوں، میں نے تو یہ کہا. باقی ایک بحث ہوتی ہے، موسٹلی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ شاید یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہوں، الحمدللہ ہماری ایک نسبت ایسے خاندان سے ہے، ہم نے تو بیٹھنا ہے، لوگوں نے آنا ہے. ہوں، ہم کس کو منع کر سکتے ہیں بھائی ہمیں نہ ملو؟ ہوں. نہیں، اگر آپ کا بڑا شاندار ایک قسم کا شانہ لائف سٹائل ہے آپ کا، بالکل ایسے آپ گاڑیاں، آپ کا پروٹوکول، آپ کے گارڈز. اچھا، اتنی زیادہ کمائی کہاں سے، کیسے؟ اور یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ یہ شاید وہ دربار کی آمدن ہے جس سے جو ہے صاحبزادہ وقار سلطان کا یہ بڑا شانہ پروٹوکول چل رہا ہے. نہیں، یقیناً یہ سوال ہے. یہ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں جناب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہوں، اور میں آج آپ کے پروگرام سے یہ چیز بھی بتا دوں کہ لوگ موسٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ درباروں کی کمائی اور یہ وہ اور یہ سلسلے معاملات. میں اپنے خاندان میں واحد بندہ میں ہوں جو یہ پیری مریدی نہیں کرتا. ہوں. اچھا. ایک واحد بندہ میں ہوں جو پیری مریدی کرتا ہی نہیں ہے. اچھا، آپ کی تو تصویریں، ویڈیوز لگا کے بہت سارے مبلغ، بہت سارے اسکالرز، بڑے بڑے قسم کے جید قسم کے علماء کرام وہ لگا دیکھیں جی یہ پیری مریدی چل رہی ہے. تو آپ جب پیری مریدی کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، جی جی. تو پھر اتنا زیادہ کرٹیسزم کیوں ہوتا بس لوگوں کو ویوز چاہیے، ہے؟ ہوں، ان کو ویوز چاہیے، ان کو بات کرنی ہے. میں مل گیا مجھ پہ کرنی ہے، آپ مل گیا آپ پہ کرنی ہے، ہوں، لوگوں نے تو بات کرنی ہے. ہوں، ہمارا کام الحمدللہ شروع سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے، درگزر کر کے آگے گزر جانا. ہوں. تو بس ہم ایسے ہی کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم بیٹھ کے ان کو ویوز چاہیے، مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، بس ہوں. ٹھیک ہے. نہیں، پھر دربار کی آمدن اور یہ دربار کا پیسہ، اور پھر یہ الزام کیوں لگتا ہے آپ کے اوپر، بار بار دربار کی لگتا ہے؟ آمدن دیکھیں، دربار آپ کو لگتا ہے کہ دربار کی صرف آمدن ہے اور خرچ کوئی نہیں؟ ہوں، جو دربار پہ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں نا جی. ہوں، ان سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، سارا دن لنگر چل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں. یہ تو دنیا کا واحد دربار ہے، دربار حق باہو، جس پہ آپ دن کو جائیں، رات کو جائیں، رات کے 3 بجے جائیں، 4 بجے جائیں، جب بھی جائیں آپ کو لنگر ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، آپ کو اپنے سونے کے لیے بستر ملتا ہے، ہر چیز تو وہاں پہ ہے. وہاں اچھا. پہ کوئی پارکنگ کے کوئی پیسے نہیں، کسی چیز کے کوئی پیسے نہیں، کوئی سونے کے پیسے نہیں، کچھ نہیں. ہوں، تو دنیا کی ہر وہ چیز آپ کو وہاں پہ فری میں ملتی ہے. ہوں، تو کیا یہ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں دربار کی کون سی کمائی ہے، یہ تو ہوں. اللہ چلا رہا ہے. اچھا، آپ کا انفلوئنس جو ہے وہ ظاہری بات ہے، سوشل میڈیا، آپ انفلوئنسر بھی ہیں، آپ بہت ساری سیاسی پارٹیز بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ جی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے سال کے، تو چاہے جنرل ہو چاہے بلدیات کی ہو، اب جیسے آگے بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کو جو ہے وہ جو ہے ریپرزینٹ کریں یا اس کی بیک اپ کریں؟
نہیں بیسکلی ہم لوگ میں اپنی ذات کی بات کروں گا، باقی میں کسی کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے پورے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی ذات کی تو صفائی دے سکتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ کسی کو اس طرح سے نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ نہ آج تک چلا ہوں، نہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک چیز ہے جو ایک محبت ہوتی ہے ایک فرد سے، ایک پارٹی سے نہیں، ایک فرد سے، تو وہ ہماری مطلب ایک ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، ایک محبت ہے۔ آپ واضح طور پر دکھاتے ہیں، ویڈیوز لگاتے ہیں، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر آپ کی اکثر ویڈیوز میں یہ دیکھا جاتا ہے مرشد کے آپ خود آپ کو دنیا مرشد کہتی ہے، تو آپ نے آگے مرشد مانا ہوا ہے؟ نہیں مرشد نہیں مانا ہوا، لیکن یہ ہے کہ ایک شخص سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے محبت ہے عمران خان سے، یہ حقیقت بات ہے۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ میں پارٹی میں کبھی میں نے آج تک کسی تیسرے بندے کی کوئی ویڈیو لگائی ہو، ان کے کسی بندے کی، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے نے، کسی کی بھی نہیں۔ تو عمران خان کی ذات تک محبت ہے تو بس ہے۔ نہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنا صاحبزادہ وقار سلطان جو ہیں وہ ایک ایسی، وہ جسے کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اپنے سارا ہمارا جو ایک قسم کا پیسہ یا ہر چیز آپ کی اپنی ہے، یا آپ اپنا ذاتی جو ہے اتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ اسی کو جو ہے وہ اپنا شانہ پروٹوکول پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحبزادہ وقار سلطان تو کسی کو فون کرے تو وہ تو بندہ جو ہے وہ سب کچھ تن من دھن قربان کر دیتا ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ کسی سے نہیں لیتے یا کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے؟ سر میں گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے نا جی، میں اپنی ذات تک، میں نے اب ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے جی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ ہے، اور کیا مطلب کیا کر لیں گے ہم ایسا کہ دنیا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب میں لوگوں سے یا دربار کی کمائی کے لیے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا آخر کرنا کیا ہے زندگی میں؟ سب کچھ تو کر لیا ہے، اب کیا رہتا ہے بیچ کہ ہم اور لالچ ہم کریں یا کچھ ایسے زندگی کے معاملات؟ میری جیسی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں لوگ غریب سے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں درباروں پہ، وہ خود پریشان ہیں۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ نہیں وہ تو خود پریشان ہیں، وہ کیا دینے آتے ہیں؟ وہ تو لینے آتے ہیں بیچارے، وہ تو خود پریشان ہیں، وہ اپنے معاملات میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے وہ اپنے پتہ نہیں کیسے گھروں سے وہ کرایہ جمع کرتے ہیں گاڑیوں کا، وہ سارا سسٹم پتہ نہیں کیسے وہ درباروں پہ آتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے وہ دینے آتے ہیں؟ نہیں دینے آتے۔ اور مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے یا جو بھی ہے میری ذات تک وہ میرے لیے کافی ہے، اور ہمیں اللہ نے دینے والوں میں سے رکھا الحمدللہ۔ نہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ فون کریں تو بندہ حاضر ہو جاتا ہے، بندہ آپ کو سب کچھ تن من دھن، جیسے میں بات کر رہا تھا، میں تو کیا ایسا سچ ہے؟ پوری دنیا کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر بندے کو میں کہوں تو وہ دے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے میرے قریبی جو دوست ہیں چند میرے، کیونکہ زیادہ دوست نہیں ہیں یہ سارے، آپ دنیا دیکھتے ہیں سارے ہوتے ہیں ساتھ، لیکن یہ دوست نہیں ہوتے، یہ تو ویسے ہی ایک ان کو اپنا ہوتا ہے، ہر کسی کے اپنے، لیکن میرے چند دوست ہیں جن کے ساتھ میری ایک اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو میں کہہ دوں تو یقیناً انہیں میں کہوں تو جو بھی کہوں انشاءاللہ کر دیں گے۔ ایسا میں بلکہ چاہوں گا کہ ایسی چیز کی کریں کہ بھئی آپ اپنے کسی دوست کو، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں، کہا جاتا ہے کہ دوست کوئی نہیں ہے، تو آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے دوست جو ہیں وہ میرے کہنے پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کیا ایک ایسی کال یا ایک ایسا کیا کہتے ہیں کہ آپ یہاں کریں گے، آپ کا دوست کیا رسپانس آپ کو دے گا؟ کیا میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس حوالے سے بھی بتائیں۔ نہیں یقیناً میں ایک میرے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے دوست ہیں جی، میں ان کو کسی کو بھی اگر کال کروں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری کسی بات سے مجھے انکار کریں گے۔ ایک تو یہ تو معمولی سی بات ہے، اب جو مرضی میں کہہ دوں تو وہ میرے ساتھ جو رہتے ہیں، میں باقیوں کا نہیں کہہ رہا، جو 5-6 لوگ میرے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ، کریں گے کال؟ ہاں ضرور کریں گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ وہ، تاکہ آپ کا ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی نظر میں، یا یہ دیکھا جائے کہ صاحبزادہ وقار سلطان کسی کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ نہیں میں ٹرائی کر لیتے ہیں ہاں جی، کیونکہ رینڈملی میں بہت سارے پروگرامز جب میں کرتا ہوں تو ایک ایسے ہی ہم نے ایک میں بلکہ بہت بڑے پولیس افیسر کے ساتھ تھا، تو میں نے جی اسی طرح کال کروائی اور وہ پھر 7 منٹ میں وہ سارا کام ہوا، تو وہ مجھے اس کا یقین بھی آیا، اور الحمدللہ یہ ایک ایسی کال ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا بھی سنے گی۔ جی جی۔ نہیں میرا ایک دوست ہے، بہت بہت پیارا دوست ہے، قریبی جی، اگر اس کا نیٹ چل رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں جی، اس سے بات کر لیتے ہیں۔
آپ ذرا پھر اس طرح کیجیے گا کہ جی شان ملک کیا حال چال ہے؟ جی خورشید کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے سناؤ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ سناؤ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کیا خیریت کتنے ہو؟ آواز آنی پہ میں ہاں کھا جی لی کیا ہو رہی ہے؟ بس کچھ بھی نہیں ہوں اٹھا نہیں اچھا اچھا گاڑی کھا لی ہے صحیح ہے. اچھا اپنا میں کیا وہ اپنا کیا نام ہے سر اتنے ایک بندہ ہے تھا ہی اپنا دربار شریف تے ہاں جی تے انہوں اچھا میں کہ یہ دس اپنا اکاؤنٹ ہی تیرے کتنے پیسے پہلے میں نے یہ دسنا پیسے ودے ہو سم نہیں مطلب میں نے یہ دس کافی ودے حکم کرو نہیں کافی نہیں نا میں نے ایک مال ودے تسی دس نہیں ایک سیکنڈ میں نے ابھی کال میوٹ کیا آپ یہ بتائیں نا اس سے کتنے مانگنے ہیں میں نے پیسے نہیں اس کو کہ 5-10 لاکھ روپے تو کم از کم فوری طور اتنے کون چلے جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں اچھا شان ہاں جی میں کیا اپنا اکاؤنٹ کتنے پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ایک ٹائم وچ میری لیمٹ ہے 5 لاکھ کس طرح کٹھی نہیں کٹھے ہو گئے وہ تو چلو تو وہ اگر بھیجنے پون کسے نو بھیج رہے ہیں ودے پیسے دسو چاہیے چلو میں تین انہیں کال کردا دسدا میں دسیا نا تین 2 منٹ صبر کر کال کردا ٹھیک ٹھیک میں دس دی ٹھیک میں مان گیا جی صاحب زیادہ صاحب کیونکہ ان کی جو پازیٹیوٹی تھی وہ جی مجھے کیونکہ لہجے ہم پہچان لیتے ہیں کہ کیا مجھے دوست ایسے پسینہ آ گیا میں نے کہا شاید نہ بھی کر دے اچھا کیونکہ یہ رینڈم کال تھی اور میں یہ صرف جانچنا یہ چاہتا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دعوے کرتے ہیں دوستی کے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے جسے کہتے ہیں تارے توڑ کے لائیں گے جب کام پڑتا ہے تو وہ فون بھی نہیں سنتے اور فون اگر سن لے تو پھر اس کے بعد وہ جو ایک ہومیوپیتھک سا جواب دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے دوست ہیں جو بھی تھے مجھے ان کی وہ پازیٹیوٹی ان کی وائبز جو ہے مجھے بہت زبردست لگی اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ سے کچھ لیں تو یہ بہت بڑی بات یقیناً میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں نا 3-4 بندے ہوتے ہیں مطلب کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے بندے کو کہ یار یہ بندے یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی پیسوں کی ہم جان بھی مانگے تو دیں یہ ایسا ہے کہ ان کے لیے میں بھی ایسے ہی یہ ایسے نہیں ہے یہ کیونکہ دوستی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ یہ دل کا تعلق ہوتا ہے آپ کا کسی کے لیے اگر محبت دیکھنی ہو نا تو آپ اپنے دل میں دیکھ لیں کہ اس کے دل میں اتنی ہوگی جتنی آپ کے دل میں ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ ہاں اچھا آپ دوستی آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آج کل کا زمانہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ صرف ذاتی مفادات کے تحت نہیں مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو مطلب ایک پیور قسم کے لوگ ہیں نا جی وہ مطلب دنیا میں ہیں ضرور لیکن ان کی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ریشو کم ہیں تو صحیح یہ نہیں کہ نہیں ہے دنیا میں لیکن کم ہے ریشو کم تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ آج کل لوگ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب بیک گراؤنڈ دیکھ کے اور معاملات دیکھ کے آپ کبھی کسی کے پاس جائیں تو یقیناً وہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا کرتے کیا ہیں آپ کیونکہ اس نے آپ کو اتنی عزت دینی ہوتی ہے جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو یہ آپ کا مقام ہے وہ اسی حساب سے آپ کو ویٹیج بھی دیں گے عزت بھی اسی حساب سے دیں گے صحیح فرما رہے ہیں اچھا میں یہ بڑی آپ کی وہ آپ چونکہ بات کر رہے تھے اور آپ کا پسینہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ پلان نہیں ہے کیونکہ آپ کو پسینہ آپ دیکھیں پسینہ آپ کا خشک ہو چکا ہے جی جی اس کا مطلب ہے کہ آپ سینسٹیو ہیں بہت زیادہ آپ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں نا کیونکہ اصل جو نسبت ہے وہ آپ کو میرے خیال میں بناتی ہے حساس بھی اور ایک درد دل رکھنے والا بندہ بھی تو کیا اس زمانے میں یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس زمانے میں کسی پہ اتنا اندھا اعتماد ہونا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے بیسکلی نا جی ہمارا کسی کے ساتھ بھی تعلق ہونا وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب کس لیول پہ اس کے ساتھ مطلب ہیں کس لیول پہ آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں کس لیول پہ آپ کی معاملات ہیں میں نے زندگی میں کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے جو مطلب کہ آپ ان پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں اور وہ 1 منٹ نہیں لگاتے اسے توڑنے میں دوستی میں کبھی دھوکے بھی ملے
بہت بہت زیادہ، میری ذات کو خیر بہت زیادہ، ہم۔ کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں نے کہا ہمارے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں، ہم۔ تو بہت اسی لیے کیونکہ اگر میں اس معاملے میں سینسٹیو نہ ہوتا تو میں تو کہتا میری تو پوری دنیا دوست ہے. ہم۔ میں نے پہلے بول دیا کہ دنیا بہت ہے لیکن دوست کم ہے، ہم۔ دوست دو چار ہی. اچھا، جب دھوکے ملتے ہیں تو کیا آپ سوچتے نہیں کہ نئی دوستی یا نیا تعلق نہیں بنانا یا نئے لوگوں سے نہیں ملنا؟ نہیں، میں نے مجھے کوئی اتنے مطلب اس طرح سے نہیں ہوا کبھی کہ کوئی اس طرح، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی یا ہے تو وہ ایسے ہے کہ وہ شاید ہم اپنی طرف سے کہ ایک بندے کو اپنا 100% دے رہے ہوتے ہیں، ہم۔ تو اگلے کی طرف سے جب کوئی ایسی بات نظر آئے تو دکھ ہوتا ہے. ہم۔ لیکن اچھا، آپ کو استعمال بھی کر دیتے ہیں لوگ؟ میں نے یہ سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ آپ کا نام، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت کو لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال بھی کر جاتے ہیں اور آپ آسانی سے استعمال ہو بھی جاتے سب پتہ ہے کیا، پتہ ہر چیز کا ہوتا ہے، ہم۔ پتہ ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن بس کبھی کبھی خاموش ہو جانا ہم۔ بہتر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو مجھے ایک دوست نے شیئر کی کہ ایک اچھے بھلے کوئی علامہ صاحب تھے، تو اس نے باقاعدہ ایک ویڈیو اٹھا کے جی تو اپنے ویوز کے لیے میں نے اس کی آئی ڈی وزٹ کی تو اس کے ٹوٹل 3-4 ہزار فالوور تھے، تو میری ویڈیو کی وجہ سے پھر وہ بڑھتے وہ کافی بڑھ گئے، ویوز کافی بڑھ گئے اور سارا. اچھا، میں نیچے کمنٹس پڑھ رہا تھا، وہاں پہ میں نے ایک مزیدار چیز دیکھی. وہاں پہ کمنٹس پڑھتے کوئی 10,000 پلس کمنٹس تھے اس میں. تو اور اس میں نے نا جا کے جب ایسے پڑھ رہا تھا میں کمنٹس کو، اچھی بات ہونی نہیں تھی اس میں نے کہا چلیں دیکھیں سے لوگ کیا کہتے ہیں. تو وہاں پہ پڑھتے نا میرے ادھر کے ایک فیصل آباد کا میرا ایک دوست تھا، اس نے بھی کمنٹ کیا میرے خلاف. اللہ، اچھا. ہاں جی. تو میں نے اس سے وہ کمنٹ کا اسکرین شاٹ لے کے میں نے اسے سینڈ کیا. میں نے کہا یار دیکھیں میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو یہ دنیا کے معاملات ہیں، وہ بندے پتہ نہیں کہاں سے ویڈیو اٹھا کے ایسے فضول سی وہ کر رہے ہیں، تو آپ کا رائٹ نہیں بنتا ہے. آپ کے ساتھ تو ہم نے آپ کے گھر بیٹھ کے کھانا کھایا، آپ کے فیملی کے لوگ، آپ سارے میری اتنی محبت، اتنا سارا کچھ، تو آپ کیا یہاں پہ کمنٹس کریں. کہتا ہے یقیناً مجھے پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس نے کر دیا. اچھا، آپ کا اتنا نام کام، آپ سمجھتے نہیں کہ آپ کی پرائیویٹ لائف بالکل ختم ہو گئی ہے؟ آپ کہیں پر بھی کسی ایسی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتے، آپ بھی ینگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بالکل جسے کہتے ہیں غیر شادی شدہ بھی ہیں، تو آپ تو کہیں پر ڈیٹ بھی نہیں مار سکتے. نہیں، ڈیٹ والا اصل میں نا یہ چکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو میں نے فیل کی ہے بہت زیادہ، مطلب ہمارے لیے نا مسئلہ 2-3 جگہوں پہ آ جاتا ہے. مطلب ایک تو ہم فیملی کے ساتھ کہیں آنا جانا تو بالکل وہ تو ختم ہی ہو گیا، وہ تو پراپر ختم ہو گیا. میں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا آپ بھی آئے تھے، 1.5-2 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا ہے. تو وہ مطلب ان کو لے کے نا میں کبھی جانا پڑتا تھا، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد ہاسپٹل میں. مطلب ایک بندہ اپنی والدہ کے ساتھ ایسی کنڈیشن میں، آپ کو پتہ ہے پھر وہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی لوگ نا جی، لوگوں کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ان کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ذرا 1-2 فوٹو بنوا لیں. تو وہاں پہ بھی یہ کنڈیشن ہوتی تھی. تو یہ لوگ نہیں سمجھتے، لوگوں کو کوئی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. لوگ بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، یہ جو مرتے ہیں تو مر جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. پرائیویٹ لائف مکمل ختم ہو گئی. وہ تو میں کہتا ہوں جی، وہ تو اپنے بچپن سے یہ سوچ رکھا کہ وہ ہے ہی نہیں، وہ الگ سسٹم ہی کوئی نہیں. ہاں جی ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ابھی جانچیں گے اور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صاحب زادہ وقار سلطان صاحب، آپ ظاہر بات ہے لائم لائٹ میں رہتے ہیں، بہت زیادہ آپ کے پاس مریدین کا، آپ کے معتقدین کا بھی آنا جانا ہے اور بہت زیادہ سوشل لائف ہے آپ کی. ایسا کون سا کام ہے، ایسی کون سی ہابی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ اگر نہیں کیا تو آپ سمجھتے کہ یار آج کا دن جو ہے نا میرا بالکل حکام. میری شروع سے نہیں، میری شروع سے تو خیر نہیں کہہ سکتے. بہرحال ایک چیز جو میں روزانہ کرتا ہوں وہ روزانہ یہ ہوتا ہے، ہاں وہ بھی اپنے اگر گھر ہوں تو کہیں لاہور اسلام آباد میرا خیر اسٹے نہیں ہوتا زیادہ، میں واپس آ جاتا ہوں گھر ہی. تو میری ایک روٹین ہے جو میں تقریباً پچھلے 2 سال سے ریگولر کر رہا ہوں. جو صبح اٹھتا ہوں اور جو نہانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میں اپنی والدہ کی مزار پہ جاتا ہوں روزانہ. یہ مطلب ایسے ہے کہ اگر میں کبھی کوئی ایسا ہوا نہیں ہے، ایک 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں مطلب وہاں پہ نہیں گیا
اور میں اپنا چلا گیا جی. ہوں. مجھے راستے میں یاد آیا میں تقریباً 30 35 40 کلومیٹر سفر کر گیا تھا, ہوں. لیکن مجھے یاد ہے میں پھر واپس آ گیا. والدہ سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں آپ؟ یہ بہت زیادہ ہے. اصل میں ہمارا تو سب کچھ ہی وہی تھی. ہوں. مطلب یہ دنیا, مطلب جو بھی سمجھے یا جو بھی, لیکن یقیناً میری ذات تک بلکہ میرے پورے گھر کے لیے نا ہوں. وہی سب کچھ تھی, اس میں کوئی شک. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ والدہ کے جانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس چیز کو اپنی روٹین بنایا ہو کہ والدہ کی قبر پر حاضری روز دیں. یہ روزانہ جی, ہوں. بالکل. یہ تو ایسے میں نے یہ کام نہیں, یہ میرا فرض ہے جی. ہوں. میں نے یہ فرض سمجھا ہو کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے جی. ہوں. ہاں جی. شادی کا ارادہ کب تک ہے؟ آپ جوان ہیں, اب بالکل ایک قسم کا عمر اب جو ہے وہ ایک وہ سٹیج پر آپ پہنچیے کہ آپ کی لازمی شادی ہو جانا چاہیے, اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کیونکہ آپ کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسزم, بہت ساری باتیں نیگیٹو پازیٹیو ہوتی رہتی ہیں, تو یہ کب کریں؟ نہیں, شادی بھی انشاءاللہ جی کرنی ہے. اور یقیناً اب جو جیسے معاملات ہیں, زندگی ہے, انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہونا چاہیے. اور ابھی تو یقیناً جیسے معاملات چل رہے ہیں زندگی کے, ہر ٹائم جب بھی اٹھتے ہیں کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے, تو وہ نیا رولا کوئی نہ کوئی سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہاں جی, تو یہ سن کے اور یہ معاملات یہ کہتا ہے کہ بالکل خاموشی ہو جائے. اور یقیناً انشاءاللہ اب یہ جلدی انشاءاللہ ایک لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں, پھر مجھے یکدم یاد ہے کہ ابھی تو آپ غیر شادی شدہ ہیں, تو کھانا تو آپ کو جو ملتا ہوگا وہ کھا لیتے ہیں, وہ کھا لیتے ہیں بس ایسے ہی. کوئی خصوصی پسند نہیں؟ نہیں, کوئی اس طرح سے کوئی اسپیشل نہیں ہے. ہاں, ٹریولنگ کا شوق رکھتے ہیں؟ ٹریولنگ کا شوق نہیں ہے, بس مجبوری بن گئی اب تو. اب سین یہ ہے کہ سارا دن ہم, مطلب مجھ سے کوئی پوچھے کہ کدھر ہیں, تو میرا تو بس پرماننٹ ایڈریس موٹر وے ہی ہوتا ہے, موٹر وے پہ. ہاں جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اپنا ظاہری بات ہے آپ ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, میوزک بھی سنتے ہوں گے لازمی طور پر, کس کو سنتے ہیں, کون سنگر پسند ہے آپ؟ سنگر کوئی اس طرح سے کوئی اسپیشل کوئی سنگر نہیں پسند, مجھے آواز کا شوق ہے, آواز اچھی ہو جس کی بھی سن لیتا ہوں. ہاں جی, مجھے کوئی سنگر ریپ, کلاسیکل, تیز آواز جس کی بھی اچھی ہو. اچھا, آواز تو سدھو کی آج کل بہت اچھی ہے. نہیں, مطلب اس طرح سے بھی نہیں, اتنا اوور بھی نہیں. مطلب میں خود ذرا, میرا اپنا ایک دھیما لہجہ ہے, تو مجھے دھیمے لہجے کی لوگ پسند ہیں, دنیا بھی دھیمے لہجے کی جو بھی ہو, تو مجھے وہ اچھے لگتے ہیں. ہاں جی. اچھا, صاحبزادہ وقاص سلطان صاحب بڑے ٹچی آدمی ہیں, سینسٹیو بھی ہیں, اور آپ کی چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ اندر سے نرم دل بھی ہیں, تو کیا کبھی زندگی میں محبت ہوئی؟ محبت جناب یقیناً انسان کو ہو جاتی ہے. اور ہاں, محبت ہو جاتی ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ محبت آپ کو کسی لڑکی سے ہی ہونی چاہیے. محبت آپ کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. محبت جیسے میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت تھی, مجھے اپنے والد سے بہت محبت ہے, بھائی سے, بہنوں سے, دوستوں سے. محبت عمل ہی ایسا ہے نا, جو خوبصورت عمل ہے, یہ جس کے ساتھ بھی ہو تو یہ خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی محبت اب ڈائیورٹ ہو اور آپ شادی کی طرف جائیں, کیونکہ بہت بڑا کوشچن ہے اس وقت, جسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں صاحبزادہ وقاص سلطان کو لے کر جو ہے اس چیز کے اوپر بھی بڑی بحث کی جاتی ہے کہ اب صاحبزادہ صاحب کو جو ہے نا شادی کر لینی چاہیے. یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. اچھا, میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ مشہور ہوئے, اور یہ کیونکہ ہر بندہ اب یہ چاہتا ہے, آپ نے جو بات کی کہ میں والدہ کو جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک جگہ پر موجود تھا, تو وہاں پر بھی لوگ تصویریں کھینچ رہے, اس کا مطلب ہے ہم گریجولی لے لیں, آپ اس کو جس طرح سے بھی لے لیں, ہم سب لوگ چاہتے ہیں ہم کسی بھی طرح سے وائرل, کسی بھی طرح سے جو ہے مشہور ہو جائے. تو یہ فیم اور ایک قسم کا وائرل ہونے کے چکر میں ہم اپنی پرائیویسی تو ختم کر ہی رہے ہوتے, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا وائرل ہونے کے لیے کون سے ٹولز, کیونکہ آپ ایکسپرٹ بھی ہیں اس معاملے میں, تو میں یہ ضرور اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی یہ طریقہ کار اختیار کر کے آپ وائرل ہو سکتے ہیں. ایسی کون سی ٹولز ہیں, ایسی کون سی چیزیں جس سے آپ وائرل ہو سکتے ہیں؟ میں بیسکلی میں یہ خود یہ چیزیں نہیں ہینڈل کرتا جی. ہاں جی, ہمارے ہیں لڑکے, 2 4 لڑکے جو ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں. باقی میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے نا جی, آپ پازیٹیو رہیں, اور وہ چیز
اپنی اگر آپ نے دکھانا بھی ہے تو اپنی دنیا کو، اپنے لوگوں کو، اپنی جو آپ کی دنیا ہے ان لوگوں کو وہ دکھائیں جو آپ ہیں، بس اوریجنل دکھائیں گے، اوریجنل دیکھیں، یہ فیک والا کام نہیں، فیک کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کا ایک یہ مجھے بات یاد آ گئی، اب میں تقریباً نا جی میرے خاندان میں، میرے دوستوں میں ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ نا کوئی بھی پوچھے کسی سے کہ یار یہ بندہ کیا کرتا ہے، تو میرے اپنے خاندان کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے پاس کچھ ہے ہی کوئی نہیں، یہ فیک ہے، یہ ایسے ویسے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ اجب ہم تو چلے ہی آ رہے ہیں نا جی، ویسے فیک ہی صحیح، چلو فیک مان لیں ہم، فیک ہی صحیح، تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا جی، یہ کیونکہ جو فیک کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ٹائم پیریڈ بہت کم ہوتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ دیکھیں آپ کی رہائش، آپ کا آفس، آپ کا گاڑی، آپ کی سب چیزیں وہی ہوتی ہیں جو بار بار نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل جی، اور یہ چیزیں جب آپ ایک دن مثال کے طور پہ کسی کی زمین پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا لیں گے، ایک دن کسی کی گاڑی پہ بیٹھ کے بنا لیں گے، تو روزانہ وہ نہیں بنانے دے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ہماری جو روٹین چل رہی ہے نا جی، اس میں مطلب ہم تو چلے آ رہے ہیں جی اپنی روٹین میں، سالہ سال ہو گئے ہیں جی، ہم تو چلے آ رہے ہیں، ہمیں تو دیکھیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ ایسی نوبت بھی نہ لائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جب تک آپ اوریجنل رہیں گے، اصل خود کو، اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی چیزیں دکھائیں گے، وہ جو آپ دکھانے جو اصل چیزیں، لائف کا کیسا ریگریٹ جو آج بھی آپ کو جو ہے وہ تکلیف دیتا؟ نہیں، کوئی اس طرح سے نہیں ہے، الحمدللہ بہت خوبصورت وقت ہے۔ میں نہیں سمجھتا، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یہی بہت ہے۔ کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کو یاد ہو، چاہے کوئی بچپن کا، چاہے کوئی جوانی کا، کوئی ایسی چیز جو آپ سے ہوئی ہو، چاہے کوئی شرارت، جو آج بھی آپ کو یاد ہو؟ نہیں، یقیناً میری زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں دو چار، مطلب جو واقعی انسان کی لائف کو مطلب وہ چینج کرتے ہیں، کیونکہ انسان خود بخود چینج نہیں ہوتا، لازماً کوئی نہ کوئی آپ کی لائف میں ایسا موڑ آتا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کو سکھا کے جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ غلط تھا، اب سدھر جاؤ۔ تو غلطیاں ہوئی ہیں لائف میں، اور میرے خیال میں یہاں پہ وہ بتائی نہیں جا سکتی۔ نہیں، ایک آپ ضرور بتائیے، میں چاہوں گا کہ ایسے سبق آموز چیزیں جو ہے وہ ہماری یوتھ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کوئی ایسی پریشانی، ایسا دھوکہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو، اور اس سے پھر یہ ہو کہ لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ بس میں نے تو یہ آپ کو، چلیں وہ بہت سخت باتیں نہیں بتا سکتے، لیکن چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں کی بات ہے، مطلب ہمارے کسی بندے پہ ہم نے مطلب اس طرح کا یقین کیا ہوا تھا کہ مطلب آپ پہلے وہ یقین کی بات کر رہے تھے تو اسی پہ چلیں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے لائف میں ایک بندے کو مطلب بس ایسے سمجھ لیں کہ خدا کے بعد اسے سمجھا، ٹھیک ہے، اور اس نے مطلب ایسے سمجھیں کہ دنیا کی فضول چیز مجھے ہی سمجھا ہوا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں زندگی میں، کبھی کبھی آپ کسی کو نا مطلب جج کرنے میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ وقار، یہ بہت بڑی بات آپ نے کی، اور یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک عمومی طور پر رویہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ محبت دے دیتے ہیں، تو وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بالکل عام سی چیز، یہ تو حاصل ہو گیا، اب آگے کی طرف چلیں۔ نہیں، کچھ اصل میں معاملات ہمیں ایک سائیڈ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کچھ رانگ ہوا ہے نا، تو اسے ٹائم دے، تھوڑا سا دیکھیں کہ شاید کسی کی کوئی مجبوری ہو، لیکن اتنا ہی ٹائم دیں جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بس اسے ٹائم دینے کے چکر میں خود کو تباہ کر دیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کو بے شمار ظاہری بات ہے آپ کی، وہاں ہمارے جیسے بندے کو بھی جو ہے وہ نہیں، لوگ خاص طور پر خواتین جان نہیں چھوڑتی، تو بڑے میسیجز آپ کو تو آتے ہوں گے لڑکیوں کے، اور بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ ایک قسم کا آفرز بھی کی جاتی ہوں گی،
تو ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں, کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ سر بس میری ایک روٹین ہے, میں جب فری بیٹھا ہوں تو میں یقیناً جو بھی ہو میں سب کو جواب دیتا ہوں. اگر فری بیٹھے مطلب فری بے شک ہم ایک مہینے بعد ہوں تب بھی مطلب جواب دے دیتے ہیں کہ یار یہ ہے وہ اس طرح سے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا نا, بلا وجہ لوگ گلے پڑتے ہیں. میں نے یہ نوٹ کیا ہے, میری اپنی ذات کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہو گئے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ کہ وہ چیزیں مطلب کیونکہ ہم لوگ رائٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم پھر اس پہ بحث کر لیتے ہیں کہ یار ہمیں یہ لوگ ایسے عجیب ہیں کہ مطلب ہمیں کسی کو لینا دینا ہی نہیں. مطلب آج تک آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا یا کہیں بھی آپ, میں نے کبھی کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کی. میں کہتا ہوں دنیا جو کر یہ کرتی ہے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو معاشرہ ہے, یہ جو دنیا یہاں کے لوگ ہیں, یہ اسپیشلی سوشل میڈیا کے لوگ, یہ تو پچھلے دنوں کی بات ہے جناب. مجھے کال آئی ہے اسلام آباد سے یہ کچھ ہی دنوں پہلے جی. تو مجھے کہتے ہیں جی کہ ایک فیملی ہے, اسے ہم نے پکڑا. وہ کہتے ہیں جی کہ اپنا وقار سلطان ہماری بیٹی کا خاوند ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا صحیح ہے بھائی, اگر میں خاوند ہوں تو پھر مجھے میری بیوی دکھا دیں. میں نے کہا مجھے میری بیوی تو دکھا دیں, میری جو فیملی وہاں پہ وہ ہے کون, کدھر سے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ اس طرح سے, ان کا ایک بچہ بھی ہے. تو کہتے ہیں یہ تو ان کا ہے. اچھا, جب میں نے کہا صحیح ہے. میں پھر مجھے تو یقیناً ایک عزت دار بندے کے لیے یار یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آپ کو اس حد تک کلیم کر رہا ہو. ہاں جی, مطلب مجھے تو ٹینشن ہوگی. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, مطلب ایسے یہ فیک نیوز بھی اگر یہ میڈیا پہ آ جائے تو ہمارے لیے تو بحث بن جاتی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ کہتے تھے ہم تو بڑے پارسا ہیں اور یہ بچہ بھی نکلا ہے. ہاں جی, تو یہ تو سارے معاملات ان کے تو خود بگڑے ہوئے ہیں. اچھا, تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے کہا جی یہ میرے بچے اور میری فیملی مجھے دکھائے بھائی کدھر ہے میری فیملی. جب ہم وہاں پہنچے انہوں نے مجھے دکھا. میں نے کہا انہوں نے وہ باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. وہ جو ہمارے وہاں پہ ایس پی تھے ادھر جہاں کے لگے ہوئے تھے, ان کو میں نے کہا کہ یار دیکھیں یہ حال ہے. وہ کہتا ہے اس چکروں میں نہ پڑیں, یہ آج کل کہتا ہے ہر دوسرے بندے کا یہی مسئلہ ہے. جو تھوڑے سے مطلب سوشل میڈیا پہ ان ہے ان کے لیے یہ مسئلے مسائل ہیں. تو آپ بس چھوڑے, میں اس کو ہینڈل کر لوں گا جیسے بھی ہے. مطلب لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں. نہیں یہ پھر آپ تو روزانہ کی بنیاد پہ ظاہری بات ہے آپ کو تو بے شمار ایسے میسیجز آتے ہوں گے. میسیجز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان مسئلوں سے فرق پڑتا ہے. یہ جو لوگ بلا وجہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا گلے پڑتے ہیں, یہ جیسے یہ لوگ گلے پڑ جاتے ہیں نا. کوئی میسج کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ آپ سے ملنا ہے, میں پوچھ لوں کہ کیوں ملنا ہے, تو مطلب ان کی ایک نئی بات ہوتی ہے جی ہم نے اس لیے ملنا ہے. بھائی کیوں, میں کوئی راستے پہ پڑا ہوں جس کا دل کرے وہ آ کے ملے بھی صحیح, اور جو مرضی کرے ان کا کوئی پوچھنے والا ہے. تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی بس بیٹھے ہیں راستے پہ, جا کے مل لیں, ان کو جو کرنا ہے کر لیں. نہیں آپ کیا دیں گے ایڈوائس آج کل کے یوتھ کو, خاص طور پر جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان ہے, اور یہ جو مثال کے طور پہ ہمارے خواتین ہیں یا ایون دین جو بالکل ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں, تو ان کا تو وہ جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا شاید اسی کام کے لیے رہ گیا ہے. تو کیا ایڈوائس کریں گے کہ کس طرح سے یہ بچ سکتے ہیں؟ سر بس میں تو یہ کہوں گا سوشل میڈیا ہو یا آپ کی ریئل لائف ہو یا کہیں پہ بھی, آپ کو زندگی میں نا جی صبر سے چلنا چاہیے, تحمل سے چلنا چاہیے, اور یہ دیکھ کے چلنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, آپ کہاں پہ اللہ نے بھیجا کس طرف اور جا کس طرف رہے. جب ہم اپنے رائٹ کی طرف جاتے ہیں نا, تو ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں زندگی کے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, ہم کیونکہ یہ دنیا ہے نا جی, یہاں پہ آپ عزت کے لیے جو مرضی کر لیں. اگر اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے نا جی, تو وہ تو پھر دے کے رہے گا. لازمی نہیں اس کے لیے آپ نے رانگ راستہ لینا ہے. پوری دنیا کے لوگ مل جائیں جناب آپ کو عزت دینے کے لیے, اللہ نہ دینا چاہے تو پھر کیسے وہ دنیا کے لوگ دلوا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ جو جتنی مرضی بے وقوفی یا جو مرضی کر لیں, یا جو اپنا جسم دکھا لیں, اب جو مرضی کر لیں, لیکن عزت تو اللہ نے دینی ہے. وہ ان چیزوں کہتے ہیں کہ یہ لچر پن اور یہ بےہودگی اور یہ مزاحیہ فن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ وائرل ہوتی ہیں. نہیں, وائرل ہونے سے کیا ہوتا ہے جی, مطلب اگر انسان کی عزت ہی نہیں ہے تو اس وائرل کو کیا کرنا ہے. بہت بڑی بات, نو ڈاؤٹ.
جب عزت ہی نہیں ہے تو ایسے وائرل فن کا کیا فائدہ؟ کیا کرنا ہے اس کا؟ بیسک تو انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے عزت کے لیے کر رہا ہے، عزت ہی نہ ہو تو پھر کیا کرنا وائرل؟ کیا فائدہ؟ بالکل سے. اچھا جاتے جاتے پروگرام میں ایک چیز، کیا ایسا ویژن ہے، کیا ایسی چیز ہے جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ یار میں ایسا ضرور بنوں یا یہ کام کروں؟ صاحبزادہ وقار سلطان کی ول اور وش کیا ہے؟ کیا میری ایک خواہش ہے اور ہم کام بھی کر رہے ہیں اس پہ. مطلب میری ایک خواہش تھی کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہم مطلب دنیا میں ایک اچھی لائف ہے ہم گزار رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، اپنے ڈیرے ہیں، لوگ ہیں آگے پیچھے، سب کچھ دنیا کا ہے. تو میری جو خواہش تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم کوئی ایسا ادارہ بنائیں، ہم کوئی ایسا ویلفیئر بنائیں یا کوئی ٹرسٹ بنائیں جس سے مطلب ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. ہم موسٹلی بیٹھے ہوتے ہیں ڈیرے پہ، کوئی غریب عورتیں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ مطلب ہم سے کہتے ہیں، ہم یہ اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ صحیح کریں. آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، آپ نے کتنی محنت کی ہے، آپ نے اتنی سارے ٹائم سے چلے آ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ اکیلے ہیں تو آپ کو کافی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح سے میری بھی لائف ایسے، میں اکیلا بندہ ہوں، میں مطلب میری کوشش ہے، ہم ایک ادارہ بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ 2-3 مہینے میں، 4 مہینے میں اس کو ہم مطلب باقاعدہ طور پہ انوگریٹ کریں. ہاں جی وہ کریں گے، اور سارے معاملات میری خواہش ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، میکسیمم انسانوں کے کام آ سکیں. ہاں جی بس مقصد یہ تھا، اور بڑی خواہش تھی، بچپن سے میرا دل ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو ہمارے خاندان میں پہلے بھی کافی لوگ کر رہے ہیں ایسے کام. اللہ تعالیٰ صاحبزادہ وقار سلطان صاحب آپ کو اس کی ہمت دے، توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ذرائع سے نوازے کہ آپ انسانیت کے واقعی کام آ سکیں، اور جو آپ کے اوپر ایک کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو آپ ایک پازیٹیو وے میں لے کر جائیں، اور اپنی شہرت کو بھی پازیٹیو جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کریں. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے صاحبزادہ وقار سلطان، انہوں نے اپنے حوالے سے جتنے بھی تیز سوالات تھے ان کے جواب جو ہے انتہائی تسلی سے دیے. اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ہمبل ہوتا ہے، پولائٹ ہوتا ہے، دھیما ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اتنے ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ تیر بھی اس کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی خندہ پشانی ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کا جو ہے باتوں کا جواب بڑی انتہائی جو ہے وہ دھیمے طریقے سے دیا، اور بڑا ہی مدلل قسم کا دیا. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.